اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، تفسیر سورہ قریش۔ سورہ قریش مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں ان کے ذریعے معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي آمَنَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ تو سورہ قریش میں کچھ باتوں کا ذکر ہے جو کہ شہروں کے بسانے، انسانی تمدن کے قائم کرنے اور ایک انسانی معاشرے میں اہمیت کے جو عوامل ہیں کہ ایک انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے جو عوامل ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلا عامل یا سب سے پہلا اہم نقطہ وہ لإیلاف قریش میں ہے۔ ایلاف یعنی الفت و محبت قائم رکھنے میں، کہ لوگوں کے درمیان، معاشرے میں لوگوں کی آپس میں جتنی الفت و محبت ہوگی، قبائل اور مختلف گروہوں کی آپس میں جتنی الفت و محبت ہوگی، وہ تمدن، وہ علاقہ، وہ معاشرہ، وہ جامعہ اتنا ہی ترقی کرے گا، اتنا ہی اپنی فلاح کی طرف گامزن ہوگا۔ اس لیے لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم کرنے کے لیے کہ کچھ عقائد کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پہ اس معاشرے کے لوگ قائم ہوں، جن کے اس معاشرے کے لوگ ذہنی طور پہ قائل ہوں کہ اگر وہ ان اصولوں کے قائل ہوں گے تو ان کی آپس میں محبت ہوگی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور اس طرح وہ معاشرہ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے تکامل کی راہیں طے کرے گا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوگا اور ان سے کما حقہ استفادہ بھی کرے گا۔ ورنہ اگر معاشرے کے مختلف گروہوں کے درمیان محبتیں کمزور ہو جائیں، الفتیں کمزور ہو جائیں، تو وہ معاشرہ انتشار، بدامنی اور جرائم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں الفت و محبت کی باتوں کو وہ رائج کرنا چاہیے، ان کی ترویج کرنا چاہیے کہ یہ سورہ قریش کا ایک پیغام ہے جو کہ تا قیامت آنے والی انسانی نسلوں کے لیے باقی رہے گا، کہ اگر کوئی اپنے معاشرے میں امنیت قائم کرنا چاہتا ہے، امن کرنا چاہتا ہے، اس کی اقتصاد کو فروغ دینا چاہتا ہے، کہ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں بھوک بھی نہ ہو اور خوف بھی نہ ہو، تو اسے اپنے معاشرے میں الفت و محبت قائم کرنی چاہیے۔ اور یہ الفت و محبت جو کہ سورہ قریش میں جس کا مینشن کیا گیا ہے، کہ جس کا استعمال کیا گیا ہے
یہ الفت و محبت رب حاض البیت کی محبت کی بنیاد پہ قائم ہے، یعنی رب کی محبت کی بنیاد پہ قائم ہے، یعنی کعبہ کے رب کی محبت کی بنیاد پہ قائم تھی، تو دنیا میں حقیقی الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی الفت و محبت کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے، ورنہ محبتیں عارضی ہوتی ہیں اور وقت امتحان سختی کے وقت بکھر جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا انسان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وفا کے تقاضے نہیں نبھا سکتے، کہ وفا کے تقاضوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وفا کے تقاضوں کی بنیاد الفت محبت کے تقاضوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کہ جو کہ سورہ قریش میں 2 دفعہ لفظ ایلاف کے تکرار سے اس کی اہمیت کو زیادہ واضح کیا گیا ہے، کہ اگر اپنے معاشرے میں، اگر اپنے قبیلے میں، اگر اپنے گھرانوں میں امن و سکون و اطمینان چاہتے ہو اور اپنی معاشت سے صحیح، اپنی معیشت سے صحیح طور پر استفادہ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے گھروں میں الفت و محبت کو بڑھائیں، کہ رب کی محبت کی بنیاد پہ اپنے گھروں کی الفت و محبت کی بنیاد رکھیں، ورنہ اگر گھر میں الفت و محبت کی بنیاد تو رکھ دی گئی لیکن اسے رب کی محبت کے ساتھ رابطہ نہ دیا گیا، تو یہ الفت و محبت پھر کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے گی اور وہ گھر پھر انتشار کا شکار ہو جائے گا، وہ قبیلہ پھر انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہر الفت و محبت کی حقیقی بنیاد جو معاشرے میں قائم ہوتی ہے وہ رب کی بنیاد سے نشو و نما پاتی ہے، وہ رب کی بنیاد کی اساس پہ استوار ہوتی ہے، اور یہی پیغام سورہ قریش کا پیغام ہے، کہ اس سورہ کے بارے میں کہ ایک گرچہ فقہی بحث بھی ہے، کہ فقہی بحث یہ ہے کہ آیا یہ سورہ قریش سورہ فیل کے ساتھ مربوط ہو کے ایک ہی صورت کے طور پہ وہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ مراد دی جاتی ہے، یا یہ 2 علیحدہ علیحدہ صورتیں مراد دی جاتی ہیں، تو بعض فقہا کے نزدیک کہ یہ ایک ہی صورت کے طور پہ لی جاتی ہے، اور نماز میں اگر تلاوت کی جائے اس کی تو سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو دونوں کی ملا کے تلاوت کی جائے۔ سورہ قریش اور سورہ فیل میں ایک رابطہ ہے، اور رابطہ یہ ہے کہ اصحاب الفیل کا، کہ ابراہہ کے لشکر کا مکہ کے اوپر، کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنا اور شکست کھا کے پسپا ہو جانا، اور طیرن ابابیل سے، پرندوں کے لشکر سے وہ کٹے ہوئے بھوسے کی مانند، کہ کھائے ہوئے چارے کی مانند ان کے جسم کا، ان کے سپاہیوں کا بکھر جانا، کہ کعبہ کی حفاظت کا، کعبہ کے متبرک ہونے کا، کعبہ کے بابرکت ہونے کا اور کعبہ کے رب کی برکت کا اعلان ہے، کعبہ کے رب کی عظمت کا اعلان ہے، کہ اس شہر مکہ کے کعبہ کی وجہ سے بابرکت ہونے کا اعلان ہے، کہ اس شہر مکہ میں جو قبیلہ قریش آباد ہے وہ اپنے رب کی یاد اور اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن و برکت کا شہر قرار دیا، کہ جس کی ایک مثال ابراہہ کے لشکر کی ناکامی تھی، ابراہہ کے لشکر کی نابودی تھی، ابراہہ کے لشکر کا پروگرام وہ بالکل مٹی میں مل جانا تھا، اور اس کعبہ کو اس کے حقیقی وارث
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزے کے طور پہ مرکز عبادت کے طور پہ محفوظ رکھا گیا، تو یہ کعبہ کے مکہ کا مرکز تھا، اور اہل قریش جو تھے ان کا پیشہ تجارت تھا کہ وہ تجارت کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ورنہ مکہ کی زمین سنگلاخ زمین تھی کہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی تھی کہ جس میں زراعت نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یہاں پہ آ کے چھوڑا تو یہ دعا کی کہ اے رب، میں اس وادی غیر ذی زرع میں، اس وادی جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کہ اس میں اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں، اس لیے اس شہر کو امن کا شہر بنا کہ رب جل ھذا البلد امنا، کہ اس شہر کو اے رب امن کا شہر بنا۔ تو یہ دعائے خلیل تھی کہ یہ شہر امن کا شہر بن گیا، اور نابودی لشکر ابراہہ بھی اسی دعائے خلیل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اور اس قریش کا یہ جو تجارت کا پیشہ تھا کہ نہ صرف یہ تجارت شہر مکہ تک محدود تھی، بلکہ وہ بڑے لمبے لمبے تجارتی سفر کرتے تھے کہ ان کے سفر کے سردیوں میں یمن کی طرف ہوتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف ہوتے تھے، کہ یہ بڑے لمبے لمبے تجارتی سفر تھے، اور جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ وحشی قبائل تھے کہ وہ قافلوں کو لوٹ مار لیتے تھے، لیکن کیونکہ یہ لوگ کعبہ کی عبادت کرتے تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو جاہل عرب بھی اس کعبہ کے گھر کی عزت کرتے تھے، عزت و تکریم کرتے تھے۔ اس لیے قریش کو کعبہ کی نسبت کی وجہ سے عزت و تکریم حاصل تھی، اور ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اور ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ تو اسی لیے قرآن یہ انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو، تم جو اتنے بڑے بڑے تجارتی سفر کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے تجارتی سفروں میں تمہیں یہ جو امنیت عطا ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جو کہ کعبہ کی عبادت کی بنیاد پہ ہے، کعبہ میں اللہ کی عبادت کی بنیاد پہ ہے۔ تو قرآن ان دو نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک تو تمہارے درمیان الفت جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے، تمہارے اور باقی قبائل کے درمیان الفت و محبت قائم کر دی گئی ہے، کہ جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ تمہیں امنیت نصیب ہوئی ہے، تمہیں سیکورٹی نصیب ہوئی ہے، کہ اس سیکورٹی کی وجہ سے تمہاری تجارت نے خوب ترقی کی ہے اور تم بہت مالدار لوگ بن گئے ہو، اور یہ تمام کی تمام اس رب کی عطا ہے۔ تو تمدن کے لیے، تمدن کی ترقی کے لیے، کسی بھی معاشرے یا شہر کی ترقی کے لیے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اقتصاد کی ضرورت ہوتی ہیں، کہ اقتصاد ترقی کرے، بزنس ترقی کرے، اور امنیت اور سیکورٹی ترقی کرے، کہ امنیت دنیا میں امن کا مسئلہ اور اقتصاد کا مسئلہ اور لوگوں کا ایک دوسرے میں، معاشرے کے لوگوں کا ایک دوسرے میں محبت کرنے کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے، کہ اگر کسی معاشرے میں، اگر کسی ملک میں یہ تینوں مسائل حل کر لیے جائیں تو مادی طور پہ وہ معاشرہ ترقی کرنے والا معاشرہ ہو جاتا ہے، متمدن معاشرہ شمار کیا جاتا ہے، سولائز معاشرہ شمار کیا جاتا ہے، اور ترقی کی جانب رواں دواں معاشرہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مادی ترقی کے ساتھ ساتھ معنوی ترقی کی بھی ضرورت ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کے نام سے یاد کیا ہے کہ اس کعبہ کے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اقتصاد اور امنیت عطا ہوئی ہے، کہ تمہیں یہ مادی نعمتیں عطا ہوئی ہیں، تمہیں یہ شہریت کا تمدن عطا ہوا ہے کہ باقی قبائل کہ وہ مختلف دیہاتوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں اور قافلوں کی راہزنی کرتے ہیں، کہ قافلوں کو لوٹ کے کھاتے ہیں اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جبکہ تم عزت کی زندگی گزارتے ہو اور تجارت سے اپنا پیٹ پالتے ہو اور تجارت سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو، اور تمہیں اس سفر کے درمیان میں امنیت بھی نصیب ہوتی ہے اور لوگوں کی محبت بھی اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور چونکہ تم تاجر پیشہ لوگ ہو تو لوگوں کو اپنی تجارت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی محبت کرتے ہو، تو اگر اپنی تجارت کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان محبت رائج کرتے ہو تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ رب کی عبادت کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان محبت کو ایجاد کرو، کہ اس لیے آیت استعمال ہوئی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ آپ ان نعمتوں کے بعد کہ خدا کی ناشکری نہ کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو، بلکہ عبادت خدا کی طرف لپکو، کہ انسانی زندگی کی ایک لازمی ضرورت عبادت بھی ہے، کہ عبادت کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے، انسانی زندگی بے مقصد ہے، کہ اگر اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہو، اگر آخرت میں بھی اپنی کامیابی چاہتے ہو تو پھر اپنے رب کی عبادت کرو، کہ اس کعبہ کی وجہ سے کہ جو تجارتی مرکز بنا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے تمہیں بے شمار مادی فوائد حاصل ہیں، کہ اس مادی فوائد کے ساتھ کہ معنوی فوائد بھی حاصل کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایمان کا فائدہ بھی حاصل کرو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ حاصل نہیں کرو گے تو یہ مادی دنیا کی ترقی ادھوری ترقی رہ جائے گی، یہ مادی دنیا کی نعمتیں یہیں پہ رہ جائیں گی، تو خدا واحد کی عبادت کرنے کی بجائے شیطان نے بعض لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ وہ کعبہ میں بت لے آئے اور کعبہ میں بتوں کی وہ پوجا شروع ہو گئی، کہ جو کہ توحید کی تعلیمات کے خلاف تھیں، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیمات جو دی تھیں، اس کعبہ کی بنیاد کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، کہ انہوں نے مختلف اینٹیں بنا کے اور مختلف وہ چیزیں اس میں شامل کر کے اس کعبہ کی دیواروں کو استوار کیا، اور جب وہ اس کعبہ کی دیواروں کو استوار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، یا رب اس عبادت کو یہ اس دنیا میں تیرا پہلا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، اس گھر کی تعمیر کو ہم سے قبول فرما، اور اس عہد کو کہ ہماری نسل میں امامت رکھی گئی ہے تو اس عہد کو بھی ہماری نسل میں باقی رکھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ عہد پہنچے گا تو صحیح آپ کی نسل میں، لیکن یا لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالمین کے لیے یہ عہد امامت نہیں ہوگا، یعنی ظالمین کے لیے یہ میراث خلیل اللہ کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی جو میراث امامت ہے وہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ہے، تو اس شرک سے نجات پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو بھیجا تو انہوں نے جب اپنی رسالت کا اور خدا کی وحدانیت کا آ کے اعلان کیا تو قریش نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا اور سننے کے بعد ماننے سے انکار کر دیا، تو اسی لیے سورہ قریش نازل ہوئی کہ اے قریش تم تو اولاد ابراہیم میں سے ہو، کہ تم تو اس کعبہ کے متولی ہونے میں سے ہو، کہ تمہارا قبیلہ کہ جس کو اتنی عزت ملی ہے وہ اسی کعبہ کی بنیاد پہ ملی ہے، اور کعبہ کی ساری عزت اس توحید کے مرکز ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے تم کیوں توحید و رسالت کا انکار کرتے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ وہ رب جس نے تمہیں کہ بھوک کی حالت میں کھانا دیا، یعنی تمہارے لیے سارے وسائل زندگی فراہم کیے، کیونکہ جو ارد گرد کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کی وجہ سے اتنا مالدار بنا دیا کہ ان کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک سے مرنے سے بچا لیا اور ان کو سارے وسائل زندگی عطا کیے کہ تمہیں وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ، اور اس کے علاوہ جو راہزنوں کا اور باقی جو لٹیرے قبیلے تھے کہ ان کے حملے کا خوف تھا کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر لیا، یعنی امنیت عطا کی۔ تو یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بھوک و افلاس کا مسئلہ ہو، کہ جہاں کہیں بھی سیکورٹی کی پرابلم ہو، یا کوئی بھی معاشرہ اور تمدن کہ اگر اپنی وہ تجارت کی بنیاد پہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہو، اگر اپنے معاشرے میں الفت کی بنیادیں استوار کرنا چاہتا ہو، تو قرآن نے اس صورت میں اس کے لیے ہدایت کے پیغامات رکھ دیے ہیں کہ معاشرے سے افلاس ختم کرنے کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے وسائل کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی بھوک و افلاس کے خوف دور ہوگا، خوف و ہراس دور ہوگا، کہ اگر معاشرے میں امنیت چاہتے ہو تو اس کی بنیاد بھی عبادت خدا ہے، کہ مراکز توحید کی کو اہمیت دینا ہے، کہ توحید کی بنیاد پہ جو سیکورٹی قائم ہوگی، توحید کی بنیاد پہ جس بھوک و افلاس کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی وہی کوشش ہی کامیاب ہوگی، کہ اگر اپنی اقتصاد کو وہ دائمی اور پرسکون اقتصاد بنانا چاہتے ہو تو وہ اقتصاد جو قائم ہوگی، وہ بزنس جو قائم ہوگا، وہ بھی عبادت توحید کی بنیاد پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے جو تمہیں عطا ہوگی، اور اگر اپنے معاشرے میں محبتیں پھیلانا چاہتے ہو، اگر اپنے معاشرے میں نفرتیں اور دہشت گردی کام کرنا چاہتے ہو، تو یہ بھی رب کی عبادت کی بنیاد پہ ہوگا، کہ یہ بھی توحید کی عبادت کی بنیاد پہ ہوگا، یعنی معاشرے کی ترقی کا ضامن وہ توحید اور عبادت خدا ہے، کہ معاشرے کے لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم کرنے کا ضامن وہ توحید و عبادت و خدا ہے۔ معاشرے کی اقتصاد کی بہبود اور اقتصاد کا آگے بڑھنا اور بزنس کا بابرکت ہونا یہ بھی توحید اور عبادت خدا کی بنیاد پہ قائم ہے، کہ اسی طرح کہ اگر بھوک و افلاس سے امن میں رہنا چاہتے ہو، کہ مثلاً نماز تہجد کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے نماز تہجد پڑھی تو اس کے رزق کا ذمہ دار، اس دن کے رزق کا ذمہ دار
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے نماز تہجد پڑھی اور اسے اگلے دن رزق نہیں ملا، تو ایک عالم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وہ افلاس کو دور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور حاجات اس انسان کی بر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، خدا واحد کی خالصانہ عبادت کی جائے اور اس شخص سے مصیبتیں دور نہ ہوں۔ کہ مثال کے طور پہ کہ اگر کرونا وائرس کی وبا آئی ہوئی ہے، اگر کرونا وائرس کی مہلک وبا آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اگر مخلصانہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت اس مصیبت سے نجات کا باعث ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت سے اس بلا کے ٹل جانے کا باعث ہوگا۔ کیونکہ اگر شرک کی حالت میں دعا مانگی جائے تو حالت شرک میں مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرک بجا لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت حاجتوں کے بر لانے کے باعث ہوتی ہے، کہ سیکورٹی و امنیت کا باعث ہوتی ہے۔ کہ اگر حقیقی سیکورٹی و امنیت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اس لیے کیونکہ کعبہ کا رب ہی کامیابی کا باعث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وقت ضربت، وقت شہادت کے ایک فقرہ کہا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو رب کعبہ کی قسم کی وجہ سے، رب کعبہ کی عبادت اور الفت و محبت کی وجہ سے محبتیں قائم ہوتی ہیں اور بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ کہ بلاؤں کے دفع ہونے کا طریقہ کار قرآن نے یہی بتایا ہے۔ کہ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلصانہ طور پہ کہا اور یہ ذکر بلند کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ اے رب کوئی معبود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہ مخلصانہ طور پہ کہ شرک و جلی اور شرک و خفی سے پاک ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ جب لا الہ الا انت دل سے ادا ہوگا تو لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے گی، اس کا تنزیہ کیا جائے گا کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر شرک سے پاک سمجھا جائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالمین میں سے تھا، کہ اپنے نفس کی تقصیر کو، اپنے نفس کے قصور کو تسلیم کیا جائے گا اور اصلاح کا عہد کیا جائے گا، تو ہمارے جو گناہ ہیں اگر ہم ان کی اصلاح کا عہد کریں، کہ اگر ہم ان سے نجات کا عہد کریں، اگر ہماری طرف سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اگر ہم ان لغزشوں سے توبہ کا عہد کریں، تو یہ توبہ کا عہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لائے گا اور نجات کا باعث ہوگا، ہر بلا سے نجات کا باعث ہوگا اور کرونا کی وبا سے بھی نجات کا باعث ہوگا۔ اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہر بڑی بلا سے کہ جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے اس سے نجات کا باعث ہے، کہ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنتु من الظالمین، اس میں اپنا قصور و نقص بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی ذات کی عبودیت کا اقرار بھی کیا جاتا ہے اور اس کی ذات سے دعا بھی کی جاتی ہے، تو وہ ذات وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح مومنین کو نجات دیتی ہے۔ تو اگر مومن بلا سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی مومن قوم کسی بلا سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ذکر اس صورت میں بہترین مددگار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔